اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، زیارت کے یہ کلمات کہ یا سار اللہ وابن سارہ، کہ جس کلمات کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی ایک موقع ہے، ابھی ایک چانس ہے کہ وہ جب لمحہ وہ وقت جب آئے گا تو ہم سب کو ایک موقع ملنے والا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، کل جیسے میں نے بتایا کہ یہ زیارت مظلوم کربلا کے کلمات وارثہ اور عاشورہ دونوں میں ہیں۔ یہ ہمارے کانشیس کو ہلاتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی زیارت پڑھیں، جب بھی ان کلمات پہ آئیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، رک کر دعا کریں کہ ہم کو وہ موقع ملے، ہم کو وہ چانس ملے۔ اس لیے کہ اگر انسان یہی سوچتا ہوا زندگی گزار رہا ہے کہ ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، اگر موقع نہیں بھی ملتا تو ہم کو کیا فرق پڑتا، بڑے آرام کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، گزرے گی زندگی۔ اس لیے کہ اس میں اسلام میں لا اکراہ فی الدین ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو جائیں گے، اگر آپ کوشش کریں گے۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر کوشش کے ہماری زندگی یوں ہی گزر جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم نہیں بھی جاتے امام کے پاس، تو پھر کوئی زندگی کا یہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو لائف ہم کو ملی ہے، اس لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ مقصد ہمارا نہ ہو، یہ اگر ہمارا ایم نہ ہو، اگر ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ بات کہ ہم کو جانا ہے امام کے پاس، تو پھر ہماری زندگی میں اور عام انسانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم یہاں آئے۔ اب آپ یہ جو مجلسیں کر رہے ہیں، یہ جو میلاد کر رہے ہیں، ایک فارمیلٹی کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی مقصد کے تحت کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے اعلان سنا کہ میلاد بھی ہوگا۔ اللہ ہم کو ہماری زندگی میں یہ ہمیشہ یہ خوشی رکھے معصومین کی، اسی کے ساتھ غم بھی رکھے۔ لیکن یہ دنیا میں بس اتنے جتنی ہماری لائف ہے، کوئی لائف کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ 60 70 80 ایئرس، اس کے بعد کوئی چیز کی گارنٹی نہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اسی انداز سے زندگی گزارنا چاہتے، اگر یہ ہم سوچتے نہیں، یہ دعا نہیں کرتے، اس طرف فکر نہیں کرتے، اپنی سوچ کو نہیں لے کے جاتے اور رک کے دعا نہیں کرتے، تو پھر مقصد زندگی کیا ہے ہمارا؟ عام مسلمانوں میں اور ہم میں تو فرق ہے نا۔ ہم کو تو ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، اگر امام نے رکھا ہے اس جملوں کو، کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں ہیں، یہ فرزند زہرا کے جملے، اس امام کے جملے کے جس امام کی آج شہادت ہم منا رہے ہیں، ان کے بابا کے جملے کہ اے میرے شیعو، تم جب بھی اس لمحے پر اس جگہ پہ پہنچو تو دل سے دعا کرو، دل کی گہرائی سے دعا کرو کہ یا سار اللہ وابن سارہ، آپ کو ایک موقع ہے، ہم کو ایک چانس ملنے والا ہے۔ اگر ہم اس چانس کو ایول کرنا چاہتے تو آج بھی مظلوم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ مسلسل ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ جو دعا امام کی سلامتی کی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ دعا امام کی سلامتی؟ آپ کا ایک مقصد ہے نا کہ امام آئے گا تو ہم امام کے ساتھ ہوں گے، یا صرف ہم دعا زبان کی نوک سے کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا؟ ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہر زیارت میں الجل کیوں کر رہے ہیں؟ آج جمعے کا دن تھا، آپ نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی، آج جمعے کا دن تھا، آپ نے دعائے عہد پڑھی ہوگی، آج آپ نے پیر پہ مارا ہوگا، مار کے کہا ہوگا کہ الجل یا مولا،
یہ کیوں کہا آپ نے؟ ایک عادت کے تحت کہا یا کسی مقصد کے تحت کہا؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے شیعہ میں بار بار ایک ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ شیعہ فارملٹی کا نہیں ہوتا، کوئی عبادت عادت کے تحت نہیں ہوتی، عادت ہے عبادت کرنا نو، عبادت کا مقصد ہے، عبادت کی معرفت ہے، اس کے بعد عبادت کرو تو پھر عبادت کا لطف بھی ہے، پھر اس کے بعد عبادت کرو تو ایک ایک سجدے کا اجر بھی ہے۔ اگر آنکھ بند کر کے ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا، ہمارے رشتہ داروں نے سکھا دیا، مولانا نے سکھا دیا کرنا ہے اس لیے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، نو، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے آپ کی عقل سے استعمال کر کے مقصد کو جان کر اگر آپ سلام کریں گے، اسی لیے کہا کہ مقصد کو سمجھ کر اگر مظلوم کربلا کے قبر مبارک پہ جا کر ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو تمہارے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چکر لگاؤ تو ایسے گناہ معاف ہوں گے، معصومین کے روزوں کی زیارت کرو تو ایسے گناہ معاف ہوں گے، ورنہ تو حسین کی زیارت کو صدام بھی گیا تھا، امام حسین کی زیارت کو ظالمین بھی گئے تھے، تو کیا ان کو بھی وہی اجر ہے؟ نو، ان کو اجر نہیں، مقصد کے تحت ان کو پہچانو، معرفت کے ساتھ کرنا ہے، اس کے بعد ہی یہ اجر ہے۔ اتنا اچھا موقع مل رہا ہے کہ ایک سلام پہ پورے گناہ معاف ہو رہے، اور اس کے بعد اگر ہم بغیر کسی سوچ کے آگے بڑھ رہے، بغیر کسی اس کے آگے بڑھ رہے، تو صرف ہم کو بڑھنا نہیں ہے۔ میری ٹاپک محرم کی ذمہ داری ہے نا، کہ کیا ذمہ داری ہم پورا کریں مظلوم کو۔ محرم اگر ہم حسین کی ذمہ داری، کربلا کی ذمہ داری کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ ریسپانسبلٹی جو کربلا کے جو پیغامات ہیں اس کو اگر ہم سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں تو ہر منزل پہ اجر ہے، ایک ایک قدم اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پہ مجلس میں آپ آئے، آپ جتنی بھی دور سے آئے، یہاں پہ تو میلوں دور سے لوگ آتے، آدھے آدھے گھنٹے ایک ایک گھنٹے کی ڈرائیو سے آتے، وہاں پہ ڈرائیو کا نہیں ہے، وہاں پہ قدم کا حساب ہے، ایک ایک سٹیپ کا حساب ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک ایک سٹیپ کا، تم نے نیت کی، ایک سٹیپ گھر سے نکلے تو وہ ایک ایک سٹیپ کا تم کو اللہ اجر دینے والا ہے، ایک ایک سٹیپ کا تم کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ملنے والی ہیں۔ لیکن اگر مقصد ہے، کچھ سمجھ کے جا رہے ہو تو یہ پورا اجر ہے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہم حسینی میں آ رہے ہیں، ہم مجلسیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچیں بھی کہ یا سار اللہ و اپنا سارے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا ابھی باقی ہے وہ لمحہ، تو ہر شیعہ کو تیار ہونا چاہیے، ہر عزادار حسین کو۔ جب یہ امپورٹنٹ ڈیٹس آتی ہیں، آج آپ آئے ساتویں امام کا تابوت اٹھانے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مظلوم امام تھا۔ میں امام کے بارے میں بتاؤں گا ابھی کہ ان کا پیریڈ کیا تھا، ان کا دور کیا تھا، کس زمانے سے امام گزرا۔ جب آپ یہ سمجھ کے یہاں پر آئے کہ مجھے امام کا تابوت اٹھانا ہے، تو ہم کیا سمجھ کے آئے کہ امام کی تعلیمات کیا ہے، امام چاہتا کیا ہے؟ جب آپ یہ سوچ کے یہ پوری ایام میں ذکر امام کر رہے ہیں تو دوستو ایک ایک قدم کا آپ اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر لو، اس آزاداری کو کیش کرواؤ، اس کربلا کے میسیج کو کیش کرواؤ، مقصد حسین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، تو پھر دیکھو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا عطا کرتا ہے۔ ادروائز ہم اندھیروں میں چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اولاد آج کل نہیں پوچھتی، اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے تو ہم کو حساب دینا ہے وہاں پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر یہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہو کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تو اس ذہن سے اس غفلت کو نکال دو۔ پتہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اس لائف میں جو بھی تم کو لائف ملی ہے، جتنا بھی وقت ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر ایک ایک لمحہ اگر آپ گزارتے ہیں اس مقصد کے تحت، اس دعا کے تحت، تو یقین کریں کہ امام تم کو اس منزل پہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہی منزل پر تم کو لے کر جا کر وہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس لیے کہ وعدہ ہے امام کا، اور آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ ہے نا آپ کی، 1400 ایئرز کی ہسٹری ہے، آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، وہی لوگ آج زندہ ہیں، ان کا نام باقی ہے۔ جنہوں نے ان کے لیے کچھ کیا وہ مٹ گئے، جنہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اگر صحیح معنی میں نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کر کے اپنی زندگی کو اس منزل تک پہنچا دو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور پڑھ لیجئے آواز ہے بلند۔ کل کی مجلس کے بعد
میں نے کہا تھا کہ بچوں کو چیک کرتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہا کہ ہم گھر کا ماحول اگر صحیح بھی کر لیتے تو ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ہم نے تو صحیح کیا لیکن بچہ بگڑ گیا. تو آپ کی ذمہ داری تو ہوئی پوری. آپ کا کام ہے بچوں کو چیک کرو. کل میں نے بتایا تھا شہزادی زینب کے واقعے سے کہ بیوی کتنا چیک کر رہی تھی, بیوی کس طرح ان سے گفتگو کر رہی تھی. دیکھیے آپ کا کام ہے منزل تک پہنچانا. کبھی آپ بچوں سے اگنور مت کریں اپنے آپ کو, ارے میرے بچے تو بہت دیندار ہیں, یہ کبھی مت بولیں اس لیے کہ میں دیندار ہوں میرے بچے بھی دیندار ہوں گے. باہر کا ماحول کیا کریں گے؟ نبی نوح کا واقعہ نہیں ہے کیا نوح نے کوئی کوتاہی کی تھی؟ نبی نوح نے کوئی چیز کو روکا تھا؟ انہوں نے پورا ٹرائی کیا تھا. ان کے بارے میں عصمت ہے, وہاں پہ معصومیت ہے, نبی ہے, کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا. جو باہر تعلیم دے رہا وہ گھر میں بھی دے رہا تھا. لیکن باہر کا ماحول خراب تھا جس سے بچہ بگڑا. اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو باہر ہی کا ماحول بہت خراب ہے, اس کا انفلوئنس ہمارے گھروں میں بھی آ گیا. ہم کو پرواہ ہی نہیں. اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا بھی ہے تو یار اب میں کیا بولوں, یہ کہتے ہیں کہ مولانا اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنا تو چھوٹ ہے نا اسلام میں. چھوٹ آپ خود بنا رہے ہیں. اسلام کا ایک فریم ہے, اس فریم کے اندر رہنا ہے, اس فریم کو کراس کرنا نہیں ہے. ہر لمحہ الرٹ رہنا ہے. شیعہ کو سب سے زیادہ الرٹ رہنا ہے. کربلا کی ذمہ داریوں میں یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تم کتنا الرٹ رکھتے ہو. کہاں پہ کہیں بھی آپ بریک نہیں دے سکتے کہ یہ چلتا. اسلام میں کوئی چلتا نہیں ہے, دنیا میں چلتا ہے. جو چاہے چلا لیں دنیا میں آپ اپنی لائف میں, یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. بابا چلتا ولتا کچھ نہیں ہے. وہی چلتا ہے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے, وہی چلتا ہے جو معصومین چاہتے. ہماری مرضی کا نہیں چلتا. ہماری مرضی کا اگر آپ چلائیں گے تو پھر جو آج کل کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, جو حالات بگڑ رہے, جو ہماری کمیونٹی میں اتنے پرابلمز ہیں, اس کا ریزن یہی ہے. اس لیے کہ اتنی احتیاط ہے ہمارے پاس. پلیز غور سے سنیں, اتنی احتیاط ہے. معصومین نے احتیاط کی. تاریخ کا مشہور واقعہ, آج جمعہ ہے اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا, بی بی نرجس خاتون کا. آپ دیکھیں کہ احتیاط کتنی ہے. غور سے سنیں, مشہور واقعہ ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن جو میرا مقصد ہے وہ مقصد تک پہنچنا ہے. بس 2-3 منٹ غور سے سنیں کہ احتیاط معصوم کتنی کر رہا ہے. اور ہر شیعہ, میں یہ واقعہ اسی لیے پڑھ رہا, ہو سکتا آپ نے سب نے سنا ہے, لیکن یہ واقعے سے اگر کسی ایک کو بھی میسیج ملا تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہوگا. اگر کسی ایک نے بھی کوئی چیز سیکھ لی, کسی ایک نے بھی اپنے گھر میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیا, تو یقین کریں مقصد ذکر امام پورا ہو گیا. کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت, دوسری چیز کہ یہ آج کل کا جو ماحول ہے, رجب شعبان, یہ 2 مہینے جو ہے اس میں شادیاں بہت ہوتی ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اللہ جن لڑکیوں کی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو کر دے. آج کل تو لڑکوں کے لیے بھی ماننا پڑتا, پتہ نہیں شکاگو کے لڑکوں کا کیا ہے. بہرحال لڑکوں کے لیے بھی آج کل دعا کرنا پڑتا ہے, یار ان کی خدمت بھی اچھی ہو. ایک زمانہ تھا انڈیا میں صرف لڑکیوں کے لیے بولتے تھے اس کی خدمت, آج کل لڑکوں کی بھی خدمت اچھی کرے. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اینی تو سب کے لیے دعا. غور سے سنیں کہ معصوم کتنی احتیاط کر رہا. بی بی نرجس خاتون, یہ کون خاتون تھی؟ یہ عیسائی تھی, پہلے کرسچن تھی, روم میں رہتی تھی, 11ویں امام سامرے میں رہتے تھے. میں اپنی ٹاپک پہ ہوں, صرف یہ بتانا ہے کہ احتیاط کتنی امام کر رہا ہے اور ہم کتنی احتیاط کر رہے ہیں. بی بی نرجس روم میں رہتی, آج کا اٹلی اور روم نہیں, یورپ جو تھا اس زمانے میں جتنی بھی آبادی تھی. یہ واقعہ ہے 255 ہجری کا, لگ بھگ 54-55 کا, اور آج ہم 1433 میں, آلموسٹ 1100 ایئرس کے پرانی بات ہے. اس وقت آپ کا یہ ملک میں کتنی آبادی تھی یو ڈونٹ نو, لیکن اس زمانے میں یورپ میں جو یورپ کی طاقت تھی, روم کی جو بھی طاقت تھی,
روم ایک ملک کا نام نہیں تھا، وہ پوری طاقت کا نام تھا. اس وقت پوری دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو بگ پاورز تھے. ایک اسلام تھا جو عرب میں تھا، اور ایک یہ روم کی طاقت تھی. دو بڑی طاقتیں تھیں پورے دنیا میں. جو ایگزسٹنگ ورلڈ تھا، نون ورلڈ اس وقت کا جو بھی تھا، اس میں دو بڑا بگ پاورز تھے. ایک اسلام کا بگ پاور تھا، ایک ان کا بگ پاور تھا. اور بی بی نرجس ان کا اس وقت کا نام سوسن ہے. یہ روم میں رہتی تھی. سیزرز کی گرینڈ ڈاٹرز، ون آف دی گرینڈ ڈاٹرز کہتے. اور یہ بہت ان کو چاہتا تھا، بے انتہا چاہتا تھا بی بی نرجس کو. میں نرجس ہی کہہ رہا. انہوں نے، ان کی شادی فکس ہوئی، میرج فکس ہوئی. شادی جب فکس ہوئی، اس نے ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ ان کی شادی فکس کی. غور سے سنیں، ایک ٹوٹل میسج ہے اس میں. شادی کا دن آیا، خود یہ سیزرز آیا شادی میں. اس کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی، اتنے بڑے بگ پاور کے آدمی کی پوتی کی شادی ہے. بہت گرینڈ شادی تھی. اور اس وقت یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈلز اور چراغ، وہ جو بھی اس زمانے کا تھا. پینڈال بنا تھا، پورا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. یہ بی بی آئی، دلہن بن کے یہ آئی، وہ جو لڑکا تھا وہ آیا. شادی اب شروع ہونے والی ہے. جو بھی ان کے پاس سسٹم تھا نکاح کا، وہ شروع ہونے والا تھا. وہ جو پریسٹ جو آئے تھے پڑھنے کے لیے، وہ لوگ بس اب شروع کرنے والے تھے. جو سسٹم تھا ان کا، زبردست ہوا چلی، آندھی آئی، پورا پینڈال نیچے گرا، اور لڑکا جو دولہا تھا وہ مر گیا. شادی برخاست ہو گئی، دولہا ہی مر گیا. بی بی نرجس اندر چلی گئی گھر کے اندر. پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد پھر شادی فکس ہوئی. آپ سوچیں کہ کنگڈم ہے، کنگ کی گرینڈ ڈاٹر ہے. جب شادی فکس ہوئی تو سیم انسیڈنٹ. پہنچے، آندھی چلی، طوفان آیا، پینڈال گرا، لڑکا دولہا مر گیا. اب دو لڑکے مر گئے. اگر آج کے زمانے میں ہوتا تو کہتے کہ یار لڑکی بڑی منحوس ہے. کوئی منحوس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. انڈیا میں تو یہ بڑا پرابلم ہے. اگر کوئی جوان کسی کا شوہر مر گیا تو بولتے ہیں لڑکی. بابا لڑکی تھوڑی موت لائی اس کی. اور کبھی بھی یہ چیزیں ذہن میں لائیے مت. ہوا کیا؟ اب یہ بیوی گھر میں گئی، اپنے گھر، اپنے روم میں گئی، بڑی افسوس کے ساتھ، ویری سیڈ، بستر پہ لیٹ گئی. میں اسے بڑا شارٹ کر رہا ہوں. لیٹ گئی. رات میں خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ آئے ہیں اور ان کے ساتھ پورے 12 حواری آئے، ان کے جو سکسیسرز تھے. نبی عیسیٰ کسی عیسائی لڑکی کے خواب میں آ جائے. یہ اٹھی، اٹھ کے استقبال کیا. نبی عیسیٰ نے گلے سے لگایا، بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی حجرے میں، اسی روم میں ایک ایسی شخصیت انٹر ہوئی. ان کے ساتھ 11 اور بھی لوگ تھے. ان کا نور اتنا تھا، اتنا روشن چہرہ تھا. ان کو دیکھ کے نبی عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اپنے بازو بٹھایا. میں نے عیسیٰ نبی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اسلام کے رسول ہیں اور یہ ان کے وارث ہیں پورے. نبی عیسیٰ نے رسول سے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. خواب میں ہو رہا ہے. اس لڑکی کا رشتہ میرے اس بیٹے کے ساتھ. 11ویں امام کو بتایا. یہ شمون کی نسل سے تھی. تو نبی عیسیٰ نے، اچھا یہاں پر ایک بات روک کے بولوں، انہوں نے پوچھا ان سے، نبی شمون سے، کہ بھائی یہ بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اہل بیت سے تمہارا رشتہ مل جائے گا. تو کہا مجھے تو راضی ہے. تو جب پوچھا تو اس کے بعد رشتہ طے ہوا. شادی زبردستی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. زبردستی آپ شادی نہیں کر سکتے کسی کی. اس کے بعد یہ خواب سے بیدار ہو گئی. ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے دیکھا کیا، رسول کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. دوسرا دن آیا، انہوں نے جناب مریم کو دیکھا. مریم خواب میں آئی. اب ایک عیسائی لڑکی کے خواب میں اگر مریم آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. مریم آئی، مریم کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھا کہ ایک خاتون انٹر ہوئی کہ اتنا نورانی چہرہ کہ مریم کا نور بھی ختم ہو گیا تھا. وہ آئی تو مریم نے اٹھ کے بٹھایا. انہوں نے مریم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کیا رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. آواز بلند صلوات پڑھ لیں یار. کہ مریم کی، رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. اس کے بعد بی بی سے گفتگو ہوئی. ان کی گفتگو کے بعد
یہ چلی گئی. پھر تیسرے دن خواب میں دیکھا نبی عیسیٰ کو اور اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول نے نکاح 11ویں امام کی طرف سے پڑھا, ان کی طرف سے نکاح نبی عیسیٰ نے پڑھا, نکاح ہوا. خواب میں شہزادی کونین کو پھر دیکھا. شہزادی سے انہوں نے کہا, میں بڑا شارٹ کر رہا منزل تک پہنچنے کے لیے, شہزادی سے انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اب تک میرے خواب میں نہیں آیا. تو شہزادی نے کہا کہ جو تمہارا کلمہ ہے, جب تک تم وہ کلمہ اپنا صحیح نہیں کرو گی میرا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. انہوں نے مریم کی طرف دیکھا. مریم نے کہا جو تم کلمہ پڑھتی وہ تو میں بھی نہیں پڑھتی. تو پھر کلمہ بتایا گیا, کلمہ انہوں نے پڑھا. پھر چوتھے دن 11ویں امام خواب میں آئے. آنے کے بعد دونوں سے بات ہوئی. 11ویں امام نے کہا کہ سنو, تمہارا دادا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر کو لے کے جا رہا ہے, تم کنیزوں کا لباس پہننا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے گرفتار کروا لینا. گرفتار کرنے کے بعد وہ تمہیں کنیز بنا کر بیچ دیں گے اور تم کو بصرہ تک لائیں گے. ہم بصرہ سے اپنے پاس بلانے کا انتظام کریں گے. خواب میں, اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک 11ویں امام کو. اب وہی ہوا. ادھر 10ویں امام نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام عبداللہ ابن علی تھا. بلا کے کہا سنو, یہ ابو ایوب انصاری کی نسل سے تھا. 10ویں امام نے اس سے کہا کہ سنو, تم بصرہ جاؤ, تم ہمارا یہ کام کرو, وہاں پہ جاؤ, کچھ کنیزیں اور غلام بکیں گے, ان میں ایک کنیز کو دیکھنا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگی اور وہ کسی کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچے گی نہیں, اور وہ یہ کہے گی کہ مجھے لینے والا آنے والا ہے, تو اس کو یہ میں خط دوں گا, تم وہ خط اس کو دے دینا, اور جب تم اس کو خط دے گے اور وہ تمہارے ساتھ آئے گی اور تم اس کو لے کر ہمارے پاس آنا. یہ اس نے کہا میں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اسی لحاظ سے یہ یہاں پہنچتا ہے, بصرہ پہنچتا ہے. میں بڑے واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں. ادھر سے بی بی نرجس آتی ہے. جب آئیں تو انہوں نے دیکھا, اس نے وہی دیکھا جو امام نے کہا تھا کہ ایک کنیز ہے, ایک جو چہرے پہ نقاب ہے, اور وہ کسی کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچتی نہیں ہے, اور بار بار یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے. تو میں نے یہ امام کا یہ خط, یہ انویلپ اس کو دیا. جب انویلپ اس کو دیا تو اس نے اس انویلپ کو دیکھا, امام نے رومی زبان میں لکھا تھا اور اندر 220 درہم رکھے تھے. اس نے اس انویلپ کو لیا, سر پہ رکھا اور رکھ کے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس کے حوالے بیچ دے. اس کو بیچا گیا. یہ لے کر بصرے میں آیا. اس نے پوچھا کہ تم ہو کون, تم نے نہ خط دیکھا نہ کوئی بات کی اور تم آ گئے. تو انہوں نے کہا سنو, میں کوئی کنیز نہیں ہوں, مجھے اس شخص تک پہنچا دے جس نے یہ خط دیا. وہاں سے سامنے آ گیا. میں نے بڑا شارٹ کر دیا. وہاں پہنچا, 10ویں امام سامنے بیٹھے, بی بی نرجس بھی بیٹھی ہوئی. 10ویں امام نے کہا سنو, یہ 10,000 درہم لے لو اور میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا, یا میں تم کو ایک بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم میرے بیٹے سے نکاح ہوگا تو اللہ تمہارے وطن سے ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا, جو ظلم و جور کو ختم کرے گا. انہوں نے کہا مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا. یہ گفتگو جاری تھی. بی بی نرجس خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے, 10ویں امام بھی بیٹھے. سامرہ کا وہ گھر جو آج سرداب ہے نا, سامرہ کا وہ 10ویں امام کا گھر تھا. ایکچوئل وہ گھر تھا وہی سرداب مولا کا, جہاں آپ کو دفن کیا گیا, جو روضہ معصوم کا سامرہ میں, یہ امام کا گھر تھا. وہاں بیٹھے رہے. اتنے میں حکیمہ خاتون انٹر ہوئی, بی بی حکیمہ, جو 10ویں امام کی سگی بہن تھی, چھوٹی بہن. پہنچی. انہوں نے پوچھا کہ یہ بھائی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسن عسکری کی بیوی بننے والی ہے. یہ بی بی نرجس اٹھتی ہے, حکیمہ خاتون اپنی ساس سے ملتی ہے. اب اصل میسج, یہ پورے واقعے کی زحمت میں نے اس جملے کے لیے دی. جب گفتگو ہونے لگی حکیمہ خاتون اور نرجس خاتون میں, تو اس وقت 10ویں امام نے کہا کہ حکیمہ, اس کو نرجس کو اندر لے کے جاؤ گھر میں, اپنے ساتھ رکھو, 8 دن 10 دن رکھ کر اسلام بتاؤ, دین بتاؤ, فقہ بتاؤ, حلال حرام بتاؤ, اس کے بعد پھر میں نکاح کروں گا. میرا سوال یہ ہے, کل کی بات کو میں اپنی اس ٹاپک سے بالکل مربوط کر دیا. میرا سوال یہ ہے دوستو کہ کیا ضرورت ہے بی بی نرجس کو اسلام بتانے کی؟ ایک امام کی ماں ایک امام کی بیوی بننے والی ہے, کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے شادی ہوگی 11ویں امام خود بتا لیں گے. زمانے کے امام کی ماں, 11ویں امام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, ایک ہی شادی کی تھی, امام بتا لیں گے. کیا ضرورت ہے؟
لیکن امام نے نرجس کے لیے نہیں بتایا، ان کو بتا کر ہم سب کو میسج دیا کہ اپنی اولاد کو ایسی آنکھ بند کر رکھ کے رخصت مت کرو. اگر تم آنکھ بند کر کے رخصت کرو گے تو پھر تمہارے اوپر وہ مصیبت آنے والی ہے. جو سب سے بڑا میسج ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، صرف 1 گھنٹہ مجلس میں آ کے چلے جانا یا 17 رکعت نماز پڑھنا یا 30 روزے رکھنے سے پورا اسلام نہیں آتا. یہ مت سمجھو کہ میں واجب بچہ نماز پڑھا، ویری گڈ، نماز پڑھا بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. شیعہ بچہ اور نماز نہ پڑھے یہ تو ضروری ہے. تو صرف یہ پڑھ کے آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کے بعد ایک شخص نے آگے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ نمازیں پڑھو، استغفار کرو، قرآن پڑھو، کیا کروں؟ 24 آورز میں اگر معلوم ہو جائے 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ وہ جو آپ کو پتا ہے ہر جگہ لوگ بیٹھتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، روزہ رکھ لو، اپنی رائے دینے لگے. تو اس وقت رسول نے کہا ساری عبادتیں ایک طرف، اگر تجھے یہ کنفرم ہو جائے کہ میں 24 آورز میں مر جاؤں گا تم کو کرنا کیا؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو تم کریں کیا؟ تو رسول نے کہا کہ فقہ سیکھو، دین سیکھو. کیوں سیکھو دین؟ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کس کو سکھاتے ہیں؟ آج سب مجتہد ہیں، سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بہترین انٹرنیٹ سے اسلام مل رہا، ضروری نہیں ہے ہر کے پاس آئی پیڈ ہے، بیٹھ کے دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو بتاتے رہو، آپ خود بخود فیصلے کرتے رہو. اجتہاد انٹرنیٹ سے مت کرو بابا، مت کرو، یہ آپ کی جاب نہیں ہے. اجتہاد کرنے کے لیے ہمارے مدرسے ہیں، وہاں بھیجو. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی اجتہاد کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ پہ پورا اسلام نہیں ہے، آدھا اسلام ہے اور جو چاہے اس میں ڈال لو. تو یہ تو بڑا آسان ہے. تو اب وہاں بیٹھ کر ہوا کیا؟ رسول کہتا ہے کہ دین سیکھو، فقہ سیکھو. اس لیے سیکھو کہ اگر تم اب کچھ صحیح سیکھ لو گے تو اب جو نماز پڑھو گے کم از کم وہ صحیح پڑھو گے. اب جو تم نجاست سے پاک ہو گئے وہ صحیح کرو گے. پوری زندگی تو کچھ نہیں کیا. تو اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. کربلا کا میسیج یہ کہ مدرسوں کو مضبوط کرو. اس لیے کہ اگر مدرسے ہمارے مضبوط ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی، وہاں بتایا جائے گا کہ کرنا کیا اسلام کے لیے. اگر مدرسے ہمارے کمزور ہو جائے تو پھر تو ختم ہو گیا اسلام. آپ کو پتہ ہے کہ جس امام کی شہادت کی رات ہے، اس امام نے کتنے مدرسوں کو، کتنے اپنے اسٹوڈنٹس کو پیدا کیا تھا. آج موسوی سادات عرب میں نہیں ہے، عرب میں زیادہ موسوی سادات نہیں ہے. سب کانٹیننٹ میں، ہرت میں، افغانستان کا وہ حصہ، نیچے یہ حصے میں موسوی سادات زیادہ ہے. اس لیے کہ امام نے جو کام کیا ہے دین کے اتنا مضبوط، اور سب سے زیادہ ظاہری طور پر کربلا کے بعد یہ امام ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ قید میں رہا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، کئی دفعہ رہے. 2 سال 3 سال کے بعد جو سب سے طویل پیریڈ تھا وہ 14 سال کا تھا، 14 ایئرس. دوستو سننا آسان ہے، میں بھی بتاؤں گا کہ کیا زندان تھا، وہ کیسا قید خانہ تھا. تو امام صرف زندان میں نہیں رہے، پریزن میں نہیں رہے، بلکہ امام وہاں رہ کر بھی امام نے تعلیمات کو پہنچاتے رہے، ٹیچنگز کو پہنچاتے رہے. وہاں رہ کر شیعت کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کیا کہ بعد میں آنے والا حاکم نے ان کے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا دیا. یہ امام کا کنٹریبیوشن ہے. موسوی، اور آپ کو حیرت ہوگی سب سے زیادہ اولاد اس امام کی ہے. موسوی سادات دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہی ملیں گے جو پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف. ان لوگوں نے وہ کام، یہ موسوی سادات بڑے مظلوم ہیں، جتنے موسوی، ویسے ہر سادات سید، ہر سید ہی مظلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے معصومین مظلوم ہیں. تو یہ جو ہر طرف پھیلے، یہ 7ویں امام کا اور آپ کو پتہ ہے کہ 7ویں امام کا جو زمانہ ہے وہ اتنا
دردناک زمانہ، اتنا ظلم کا زمانہ ہے، کوئی آسان زمانہ نہیں ملا امام کو۔ ہارون رشید یہ وہ ظالم ہے جو آج آپ بغداد کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بغداد کی تعمیر منصور نے شروع کی تھی چھٹے امام کے زمانے سے، اور کمپلیٹ کرتا ہے ہارون۔ یہ جو بغداد سٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پرانی سٹی نہیں ہے۔ مولا کے زمانے میں، مظلوم امام کے زمانے میں بغداد کوئی سٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ بغداد بنا، منصور سے شروع ہوا، ہارون نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور یہ بغداد صرف شہر نہیں آباد ہوا، اس شہر کے لیے قربانیاں دی گئی، ایسی ایسی قربانیاں۔ ہزاروں کی تعداد میں سادات زندانوں میں رہتے۔ ہارون جب واصل جہنم ہوا تھا 1 لاکھ دوستو، سننا آسان ہے، آج کا پاپولیشن اور اس زمانے کا پاپولیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے پاپولیشن میں اگر کوئی 100,000 ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی بڑا فگر ہے، لیکن اس زمانے میں آپ سوچیں 100,000 علی کی اولاد زندانوں میں تھی، فاطمہ کی بیٹیاں زندانوں میں تھی۔ آج ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر ذکر حسین کرنا آسان ہے۔ آج ہم کو ٹائم نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ یہ سوچیں کہ کتنے ظلم کے ساتھ ہماری شیعت یہاں تک پہنچی۔ ہارون کا زمانہ، دیواریں بنائی گئی، دیواریں سادات اسی بغداد کی ہے۔ کس طرح سے بنائی گئی؟ زندہ کھڑا کر دیا گیا، لٹرلی زندہ، ایسا کھڑا کر کے دیوار کو کنسٹرکٹ کرتے تھے، اور اس دیوار میں بنانے میں پانی استعمال نہیں کرتے سیمنٹ ویمنٹ میں ڈالنے کے لیے، سادات کو ذبح کر کے ان کے خون سے کتنا آسان ہے۔ آج ہم کو فکر کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ کتنے ظلم کا پیریڈ سے ہمارا امام گزرا، اور ان لوگوں کا کرائم کیا تھا؟ وہ جتنے سادات تھے، کیا چور تھے؟ کیا ڈاکہ ڈالا تھا؟ یا کسی کو مارا تھا؟ نہیں، لٹرلی گھروں سے ایسا اٹھا لیتے تھے۔ پتا چل جاتا کہ فلاں بستی میں علی کی اولاد ہے، اٹھا لیتے تھے، اٹھا کے لا کے زندان میں ڈالتے۔ میں کیا بولوں آپ کو، جب یہ ظالم واصل جہنم ہوا، اس کے بارے میں بھی ہے، حجاج کے بارے میں بھی ہے، حجاج کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں بھی۔ تھوڑی سی آج کی دن، آج کی رات ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ کس امام کی شہادت کر رہے تو اس کا کنٹریبیوشن کیا، اس کا زمانہ کیا تھا۔ حجاج کے بارے میں بھی یہی، اور ہارون کے بارے میں بھی، کہ یہ دونوں جب ختم ہوئے تو ان کے زندانوں سے جب عورتیں باہر نکلی، زندان کا دروازہ کھولا گیا۔ یہی چیز ابن زیاد کے زمانے میں بھی تھی۔ آپ کو پتا ہے ان کا زندان کیسا تھا، پریزن کیسا تھا؟ بڑا خوبصورت نہیں تھا، اوپن نہیں تھا، ہوادار نہیں تھا، کوئی ایئر کنڈیشن لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کا زندان انڈر گراؤنڈ ہوتا تھا اس زمانے میں ظالمین کا۔ آپ کو پتا ہے ایس جو فگر ہے انگلش کا، یہ ایسا ہوتا تھا 20 میٹرز نیچے، ایسا وہ لا کے نیچے ڈال دیتے تھے، اور کوئی ہوا نہیں، دن بھر میں ایک روٹی اور گرم پانی ملتا تھا۔ اور حیرت دیکھیں آج ہیومن رائٹس کی دنیا بات کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پہ کیا ظلم ہوا، ہمارے معصومین کے اوپر، سادات پہ کیا ظلم ہوا۔ آپ دیکھیں گے جب پہنچتا تھا، کوئی مرتا تھا اندر، اگر کوئی مر جائے، کوئی سید مر جائے، کوئی امام کا چاہنے والا مر جائے، تو اس کی باڈی کو اوپر نہیں لاتے تھے۔ کیوں نہیں لاتے تھے اوپر؟ وہیں رہے گا، باڈی خراب ہوگی، بیماریاں پھیلیں گی، دوسرے بھی مریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ان کی تھنکنگ تھی شیعت کو ریس کرنے کے لیے، کیا ظلم تھا کہ کس طرح سے شیعت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ آج کا زمانہ اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم کتنے آرام کے ساتھ اپنی زندگی ماشاءاللہ گزارے، اللہ آپ کو اس سے آرام دے، بٹ آپ کچھ کریں گے تو آرام ملے گا۔ ہر چیز دنیا کی مل جائے اور اگر ایمان رخصت ہو جائے تو ہر چیز بیکار ہے۔ ہر چیز، آپ مثال کے طور پہ آپ کو بہترین جاب ملے، مثال کے طور پہ آپ کا بزنس زبردست چلے، مثال کے طور پہ آپ کی لائف بڑی پیسفل گزرے، اور اصل چیز جو بآخرت میں جنت نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ یہی تو امام حسین کا جملہ ہے
کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا؟ دنیا کی ہر چیز مل جائے اور حسین نہ ملے، دنیا کی ہر فیسلٹی ملے اور مولا علی نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ تو امام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ آج کتنا ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ روزانہ شکر ادا کرتے رہو، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے معصومین کی محبت میں پیدا کیا. اور دعا یہ کرو کہ یا سار اللہ و اپنا سارے مولا، وہ وقت آئے تو جیسے ان لوگوں نے قربانی دے کر آپ کے دین کو بچایا ظاہری طور پر، اسی طرح ہم کو بھی موقع دے کہ جب ہم کو چانس ملے تو ہم بھی اسی انداز سے دین کی خدمت کریں جیسے آپ چاہتے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. یہ اتنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو ہم کو کچھ نہیں ملنے والا. ایسے زندانوں میں 1,00,000 مرد اور عورت تھے. جب زندان کا دروازہ کھولا کہا گیا باہر آؤ. عورتوں سے کہا. آج سننا بہت آسان ہے. جب آج رات میں بستر پہ جائیں نا، ذرا سوچیں کہ یہ جو ہمارے آبا و اجداد تھے، یہ جو علی والے تھے، ان پہ کیا ظلم ہو گیا. معصومین تو بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد عورتوں سے کہا باہر آؤ. ایک عورت باہر نہیں نکلتی، ایک عورت باہر نہیں نکلتی. ایک دفعہ کا، 2 دفعہ کا، 3 دفعہ کا، تیسری دفعہ اندر سے آواز آئی لباس بھیج دو ہمارے لیے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس طرح ہماری ماں بہنیں تھیں وہاں پہ. یہ قربانی ہے، یہ کربلا کی قربانی ہے. اس جذبے کو پیدا کرو. وہ لوگ چاہتے تو ایک لمحے میں ہارون سے انعام لے سکتے تھے. وہ لوگ چاہتے تو آپ بہترین بنگلوں میں رہ سکتے تھے. وہ لوگ چاہتے تو پوری فیسلٹی جو ظالم دے رہا تھا وہ دے سکتا تھا. کیوں؟ ان لوگ وہ یہی کہتا تھا کہ تم صرف مولا علی کے خلاف آواز بلند کرو، تم علی کو مت مانو، ہر چیز ملے گی. ان لوگوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا اور مولا کی محبت کو باقی رکھ دیا. یہ جذبہ ہے دوستو، یہ جذبہ ہے. آج سوچیں، میں جو کل سے کہہ رہا، یہ جو ٹاپک ہے سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. میری خواہش ہے یہ 5 دن میں کوئی ایک یوتھ میں بھی اگر فکر پیدا ہو جائے تو یہ 5 دن کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ سوچ کو پیدا کرو. غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو. نکلو اس اگنورنس سے. اس فکر کو، جذبے کو پیدا کرو کہ we have to do something, we have to do something. اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر نام ہے. اس پاتھ پہ چلو، اس راستے پہ چلو جو تمہارے امام کا راستہ تھا. حالات بہت بدل گئے، تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اس امام کے زمانے میں امام کو جب پہلی مرتبہ زندان میں لے کر کے، آج بھی اگر آپ بغداد سے سامرے کی طرف، ابھی میں جا کے آیا، بغداد سے سامرے کی طرف کوئی جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ مولانا تھے، آپ غور سے سنیں، انہوں نے ایک عجیب جگہ بتائی کہ وہاں جانے کے بعد شیعہ، اگر ہم کو پتا ہے نا میرا امام رہا ہے، آپ پاگل ہو جائیں، بال نوچنے لگے، سینہ پیٹے کہ یار یہ وہ جگہ ہے جب فرزند زہرا تھا. آپ کو پتا ہے وہ زندان؟ کہا یہ جو زندان ہے اس میں کم رہا امام، اس سے خطرناک زندان تھا. مجلس کے اختتام پہ میں بتاؤں گا کہ امام کا کیا حال ہو گیا تھا وہاں پہ. تو کہا وہاں پر یہ جو زندان کو ہم نے دیکھا، اس کو تو بہت اچھا کر دیا انہوں نے. وہ چیز تو نہیں ہے 1100 سال پرانی، 1200 سال پرانی. آپ یقین کریں، نیچے جب اب تو انہوں نے روشنی بھی ڈال دی، سیڑھی بھی لگا دی، سٹیپس بھی آ گئے. جب آپ نیچے پہنچے جس جگہ پہ رکھا گیا تھا نا، اتنی چھوٹی اور نوکیلے پتھر ہیں، شارپ نیلز کی طرح. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، کئی سال امام اس زندان میں رہا.
لٹرلی بیٹھتے تو کھڑے نہیں رہ سکتے تھے, کھڑے ہوتے تو بیٹھتے نہیں تھے. ایسے ایسے ظالموں نے ظلم کیا اس زندان. 7ویں امام کی بات کر رہا, ایسے زندان میں بھی امام رہا. اور کوئی یہ مت سمجھے کہ ہارون بڑا ظالم ترین بنی عباس کا ہے, ظالم ترین حاکم. ان میں کا جو 10واں ہے اس کے لیے تو مولا کی لعنت ہے, وہ تو اور ظلم کیا اس نے. میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ظلم تھا. کہ یہ باتیں اگر ہمارے ذہنوں میں آئے, اس کے بعد پھر آج کا ہم زمانہ دیکھیں تو پھر اب کتنا آسان ہے کربلا کا پیغام کو پہنچانا, ذمہ داری کو پورا کرنا. ان لوگوں نے ایسے ماحول میں ذمہ داری کو پورا کیا, ایسے ماحول میں, ایسا بالکل واک تھرو نہیں تھا, ایسے ماحول میں ذمہ داری. اسی لیے دوستو یقین کریں میری بات پہ کہ اگر کوئی نہیں کرتا, اپنی ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتا, تو اس کو سوال ہوگا, اس کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا. اور سوال کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا, تمہارا امام پوچھے گا تم سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا, کیا کیا میرے لیے. اس امام کو جب اس زندان میں رکھا گیا, 10ویں امام کو, اسی کے پہلو میں دوسرا زندان ہے, کمرہ ہے. غور سے سنیں, زندان, یہاں پہ امام 6 مہینے سے زیادہ رہے. 6 مہینے کے بعد جو وہاں کا جو نگرانکار, جو چوکیدار, جو کیئر ٹیکر آیا تھا اس پریزن کا, جو چیف تھا, وہ امام کا چاہنے والا تھا. چاہنے والا کیا مطلب, تھوڑا سافٹ کارنر تھا. چاہنے والا ہوتا تو کبھی امام کو زندان میں نہیں رکھتا, اپنی جان کو قربان کر دیتا. اسلام میں اتنا نہیں ہے کہ میں اتنا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں چاہتا. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں, ان کا بھی خیال رکھتا ہوں. نو, اسلام میں حق کو بولنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا, ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے, آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے. سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے ڈپلومیسی کو نکالو. یہ بی بی کا پیغام ہے, شہزادی کونین کا پیغام ہے. شہزادی جو باغ کے لیے آئی تھی, جو مشہور جملہ ہے تاریخ کا کہ شہزادی کونین فدق کو لینے آئی تھی. فدق کے باغ کو چند جھاڑوں کو لینے فاطمہ نہیں آئی. خطبہ فدق کا ہے, جملہ فدق ہے, فدق پہ بولی بی بی, لیکن وہ جھاڑوں کے لیے مقصد یہ نہیں تھا کہ بی بی ان درختوں کے لیے آئیں. نو, بی بی کیا درخت جھاڑوں کے لیے آئیں گی دوستو, ان درختوں کے لیے, ان ٹریز کے لیے آئے گی جس کی کنی جنت سے کھانا منگا لے. وہ فاطمہ اس جھاڑوں کے لیے تھوڑی آئی تھی. بی بی کو ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا, اور شہزادی نے الٹ کے بتایا یہاں ڈپلومیسی نہیں چلتی. یہ بتانا ہے تم کو کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. دنیا کو پتا چلے کہ مظلوم کون ہے, حق کون چھین رہا. تو سب سے پہلے ہم اپنی لائف سے اس ڈپلومیسی کو ختم کریں کہ تم بھی اچھے تم بھی اچھے. نہیں, اگر معصوم کو ماننا ہے تو پورا فل فلیج ماننا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی تھوڑا سافٹ کارنر, ان کے ساتھ بھی سافٹ کارنر. ان کے ساتھ اگر 1% بھی سافٹ کارنر رکھو گے تو پھر شمار انہی کے ساتھ ہوگا, انہی کے ساتھ شمار ہوگا. 1% بھی سافٹ کارنر مت رکھا. یار ان کو کیا برا کہ, ویری گڈ, ان کو کیا برا کہ, جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. ان کے ساتھ کیا سافٹ کارنر رکھنا کہ ہم اتنی آزاداری کرتے ہیں, اس سے زیادہ آزاداری نہیں کر سکتے. اتنا ماتم کریں گے, اس سے زیادہ ماتم نہیں کریں گے. اتنی دیر مجلس کریں گے, اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ارے ویری گڈ یار, ٹائم نہیں ہے تو مت کرو. پھر آزاداری زبردستی کی نہیں ہے, یہاں سے کرنا ہے, حق حسین کو سمجھ کے کرنا ہے. یہ زبردستی کی کیا مطلب, کوئی عبادت زبردستی کی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ کے کرنا چاہتا ہے کہ ہم کو بڑا کرنا, اور آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے, کل بتاؤں گا کیا علامت ہے وہ. تو بہرحال ایسے زندان میں مولا کو رکھا. اس کیئر ٹیکر نے امام کو کہا کہ مولا فرزند رسول یزید, آپ کو پتا ہے ہارون کتنا ظالم ہے, میں آپ کو یہاں سے لے کے اس حجرے میں لے کے چلے آتا, اتنا میں کر سکتا ہوں. بڑا فیور کر رہا تھا. لے کر گیا امام کو, ایک رات رہے امام, دوسرے دن کہا بھائی مجھے لے جا کے اسی زندان میں چھوڑ دیں. اس نے کہا مولا اسی زندان میں چھوڑ, یا تھوڑا ہوا آ رہی ہے, تھوڑا سی روشنی ہے, یہ روم تھوڑا سا براڈ ہے, تو وہ تو بہت چھوٹا ہے, کیوں چلے جا رہے. تو کہا یہاں رات جو میں نے گزاری ہے
اسی کے پڑوس میں ایک میوزک سینٹر تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، خوبصورت وہ آوازیں نکل رہی تھیں جو آج کل ہماری روح کی غذا بنی ہوئی ہے، شکاگو والوں کی نہیں ہے، بس میں کہہ رہا ہوں روح کی جو غذا ہے نا، خوبصورت آواز. میں نے ایام اعزا کی مجلسوں میں کافی بولا اور اس کا ایفیکٹ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی یہ پریشر بھی ہے کہ تھوڑا سن لینے میں کیا فرق پڑتا ہے. ویری گڈ، تھوڑی دیر سننے میں کیا ہے. اب 3 شعبان آ رہی، اتنی بڑی عید کا دن ہے، اگر ہم تھوڑی دیر اگر ہمارے گھر میں لگ جائے تو تھوڑا کیا نقصان ہے؟ ضرور لگائیے. یہ آوازیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ شادی میں بغیر اس کے تو مزہ ہی نہیں ہے، وہ شادی نظر نہیں آتی جب تک یہ آوازیں بلند نہ ہو. کم از کم اگر امام کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ سب سے پہلے ایک عہد کرو، ایک پرومس کرو، سارا اللہ اپنا سارے کا جواب دو. یہ پرومس کرو آج، کیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم دل میں یہ پرومس کرو. اگر صحیح معنی میں آج موسیٰ بن جعفر کو راضی کرنا چاہتے، اگر یہ چاہتے ہو دوستو، یہ شیعہ کی پہچان ہے کہ امام کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. شہادت میں اور ولادت میں آپ نہیں چاہتے کہ آج موسیٰ بن جعفر آپ سے راضی ہو جائے، تو ان کی زندگی کا اس پہلو کو کہ جو امام تاریکی میں رہنا پسند کرے، جو امام تنگ زندان میں رہنا پسند کرے، وہ امام کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے کان میں وہ آواز آئے. تو میری خواہش یوتھ کے ساتھ ہے، یہ مہینے خوشیوں کے مہینے ہیں، پلیز اس چیز کو عہد کر کے فرش عزا سے اٹھو کہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں سنیں گے میوزک. آج آپ یقین کریں یہ باب الحوائج امام ہے، یہ مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. اگر تم نے آج اس امام کو راضی کر لیا، سب سے پہلے اپنی شادیوں سے میوزک کو بند کرو. کتنی خاموشی سے سنی آپ نے، ویری گڈ. لازم ہے نا، ہم اپنی شادی تھوڑی خراب کرنا چاہتے ہیں عابد بالرامی کے لیے. میں تو بول کے چلا جاؤں گا، عمل آپ کریں، مت بند کرو. موسیٰ بن جعفر راضی نہیں ہوگا کبھی. اگر امام راضی نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ کب تک چلے گا بابا، کب تک؟ کوئی لمٹ ہے؟ کوئی اینڈ ہے اس کا؟ آج ہم کیا راضی کریں گے مولا کو؟ مولا ہم سے خوش کیسے ہوں گے اگر میوزک مسلسل چلتی رہے گی؟ اگر شادیوں سے میوزک بند ہو جائے، یقین کریں آپ کی شادی وہ ہوگی جو معصوم چاہتا ہے. معصوم شادیوں میں شریک ہونا چاہتے. زمانے کا امام اپنی کنیزوں کے غلاموں کی شادیوں میں آتا ہے. if you invite. میں کیا کہہ رہا آپ سے، ہم کو انوائٹ کرنا مولا کو نہیں ہے، ہم کو یہاں کے سینیٹر کو انوائٹ کرنا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو بابا ضرور بلا، پورے دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کو بلا. کوئی آنے والا یہ نہیں بولتا یار تم نے میوزک کیوں نہیں رکھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بولتا ہے تم میوزک رکھو گے تو میں شادی میں آؤں گا؟ کسی کا کنڈیشن ہے؟ کسی کا کنڈیشن نہیں، کسی کا یہ کنڈیشن ہی نہیں رہتا. ضرور بلاؤ، اسلام منع نہیں کرتا. آپ بڑے سے بڑے آدمی کو، دنیا کے آدمی کو بلائیے، گرینڈ شادی کرو بچوں کی. گرینڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردست ڈی جے آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردست میوزک چلے تو پھر گرینڈ ان کی شادی. واہ، شادی ایسی کرو کہ دیکھنے والا بولے کہ یہ کنیز زہرا کی شادی ہے. بابا زبلن سلوات پڑھ لیں. دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہ کوئی علی والے کی شادی ہو رہی، دیکھنے سے معلوم ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی امام کا چاہنے والا اس گھر میں رہتا ہے. اگر میوزک چلتے رہے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پھر آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا رہے گا. ہماری شادیوں میں اور دوسروں کی شادیوں میں فرق کیسے ہو؟ تو میری ریکویسٹ ان لڑکیوں کے ساتھ ہے اور ان لڑکوں سے، بڑوں سے نہیں. بڑوں کو تو مجھے مجال ہی نہیں ہے بولنے کی.
یہاں کے بڑے تو ماشاءاللہ بہت اچھے نیک مومن لوگ ہیں. پرابلم بچوں سے ہے نا, تو میں بات بھی بچوں سے ہی کر رہا, یوتھ سے کر رہا, میں بڑوں سے بات ہی نہیں کر رہا. ان لڑکیوں سے لڑکوں سے بات کر رہا کہ جن کی شادی ہونے والی, جن کی ڈیٹس فکس ہو گئی, ان بچوں سے کہہ رہا کہ تم لوگ پولائٹلی اپنے ماں باپ سے بڑی عزت کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ کہو کہ ہم لڑکی کہے کہ ہم ویسے رخصت نہیں ہوں گے. اگر لڑکی ماں سے کہے باپ سے, جیسے تم ڈیمانڈز کرتی ہو اپنے, ہر وجہ سے خواہش کرو, ہر وجہ سے اپنے ماں باپ سے مانگو, گرینڈ سے گرینڈ شادی کرو, ہزاروں لوگوں کو بلا کے کرو. کوئی اسلام میں فریم نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بلاؤ 100 نو. اگر تم نے حق ادا کر دیا تو تم 1,00,000 آدمی کو بلا کے کھانا کھلاؤ, اتنی بڑی گرینڈ شادی کرو. لیکن بچی کہے, لڑکی کہے, دلہن کہے, دولہا کہے کہ میں پہلے جب بات چیت تو سبھی کرتے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات چیت کرتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بات کر کے ایک دوسرے کو ڈیسائیڈ کر لو کہ تم اپنے پیرنٹس کو کہو, میں اپنے پیرنٹس کو کہوں گی, شادی پھر جب ہوگی تو ویسی شادی ہوگی جیسا موسیٰ ابن جعفر چاہتا ہے. ادروائز یہ جو پرابلمز ہیں نا آج, آپ جانتے ہیں اس ملک کے پرابلمز کے. میں دنیا گھومتا ہوں, پتا ہے کہ کیا کیا کہاں پرابلمز ہو رہے ہیں اس وقت. یہی پرابلمز ہیں, اس کو بریک کریے دوستو. موسیٰ ابن جعفر کو راضی کرنا ہے آج کی رات ہمارے لیے ایک مصیبت کی رات ہے. اس رات اس امام کو راضی کرو جو پردہ غیبت میں اور جو کاظمان میں سو رہا ہے. اس امام کو راضی کرو آج. اگر آج امام راضی ہو گیا تو یقین کریں آج آپ کامیاب ہو گئے. ہم موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کو جاتے ہیں, اللہ ہم کو پھر نصیب ہو مولا کی زیارت انشاءاللہ. کاظمان ہم سب جاتے ہیں, اللہ پھر جائیں جلد سے جلد. عجیب بارگاہ, عجیب بارگاہ, عجیب بارگاہ, عجیب بارگاہ. کوئی خالی نہیں گیا وہاں سے. جاتے ہیں نا تو آج مولا کی, آپ ہم دور بیٹھے, ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے, آج آپ تابوت اٹھائیں گے, کچھ مت کہو, ہر لڑکے سے ہر لڑکی سے میری خواہش ہے, تابوت پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو مولا میں آپ کا غلام, لڑکی کہے میں آپ کی کنیز ہوں, میں اپنی زندگی کو جو سٹارٹ کروں گی وہ آپ کی مرضی سے سٹارٹ کروں گی, اپنی جس زندگی کو جو میں شروع کروں گی وہ آپ کی خوشی میں شروع کروں گی. اس کے بعد دیکھو دوستو کہ کیا زندگی آپ کی خوشیوں کے ساتھ گزرے. یہ امام کی سب سے بڑی خوشی اسی میں تھی کہ مجھے وہ آوازیں سننا نہیں. ان آوازوں کو اگر ہمارے ہر گھر سے بند ہو جائے, یقین کرے تمہارا فرزند زہرا تمہارے گھر پہ آ جائے. شادیوں میں امام آئے, شادی کو بنا بیگم رجائی, ایران کی جو پرائم منسٹر تھے آغا رجائی, جب بام بلاسٹ میں جن کا انتقال ہوا تھا, شہید ہوئے تھے, ان کی زوجہ, میں جگہ کا نام نہیں بولتا, آئی ہوئی تھی اس ملک میں, بڑا پروٹوکول تھا ان کے ساتھ, وہ پہنچی, شادی میں پہنچی. امام بارگاہ میں شادی نہیں تھی بلکہ ایک بڑے ہال میں تھی. پرائم منسٹر کی وائف, ایکس پرائم منسٹر کی وائف آئیں, انٹر ہوئی. اس کتاب میں لکھا کہ جب وہ انٹر ہوئی, پہنچی اندر, گیٹ کے پاس مجمع کو دیکھا, عورتوں کو دیکھا, ان مردوں کو دیکھا. پرائم منسٹر کی وائف ہے, چیخیں مار کے رونے لگی, شادی میں انٹر ہوئی, رو رہی. پورے عورتیں ان کے ساتھ تھیں. پوچھا کیا ہوا, تو کہا جس وقت میرے شوہر کا بلاسٹ میں شہادت ہوئی, جن کی باڈی ختم ہوئی تھی بالکل, وہ جب مجھے نیوز آئی, اطلاع آئی, باڈی کے جو حصے آئے میرے سامنے, مجھے اتنا تکلیف ہوئی, میں بیوہ ہو گئی. غم تھا میرا, بہت بڑا غم تھا, لیکن میں اتنا نہیں روئی. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی, میں صبر کروں گی کہ میرا شوہر دین کے لیے, ملک کے لیے کام آ گیا.
یہ جذبہ تھا. کہا لیکن آج میں آپ کو دیکھ کر, اس پارٹی کو دیکھ کر, اس ماحول کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا کہ ہم اپنے شوہروں کو قربان کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. بس دوستوں میں اس سے زیادہ کیا بولوں. یہ جو میں نے واقعہ پڑھا 7ویں امام کے زندان کا, جو 1 لاکھ جو مولا کے چاہنے والے اندر گئے, وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سب شہید ہیں. ان لوگوں نے اتنی قربانی دی. امام دیکھ کر کہتا ہوگا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے آج کیا ہو گیا ان کو. پھر مجھے صبح میں یہ بھی کہہ رہے اللہم کل ولی اکل, میری سلامتی کی دعا بھی کر رہے, اور پھر شام میں یہ کر رہے. افسوس یہ کہ شروع ہو رہی شادی حدیث قصہ سے, شروع کر رہے حدیث. کیا چیز ہے حدیث قصہ, کیا چیز ہے حدیث قصہ. جس جگہ پہ حدیث قصہ ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا, ملائکہ کا نزول ہوتا. اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے اینجلز ہیں رحمت کے جو لے کر آئے تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے. حدیث وہ یہ بات ہوئی. میں جگہ کا نام نہیں بولتا. گلف میں ایک ویڈیو شاپ تھی. اس زمانے میں CD سسٹم نہیں تھا, ویڈیو سسٹم تھا. وہ انڈین موویز کے اس کے ویڈیوز بیچتا تھا. وہ جب دوسوا میں دکان کھولتا تھا تو یاسین لگاتا تھا. یاسین لگا کر دکان کا سٹارٹ کر, بزنس سٹارٹ کر. اس سے پوچھا بابا تو یاسین کیوں لگاتا ہے؟ تو کہا برکت کے لیے. اب میں کیا بولوں آپ کو. بابا تم بیچ کیا رہے ہو؟ انڈین مووی, انڈین سانگز بیچ کے یاسین سے شروع کر رہے ہو, یہ امید کے ساتھ کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. انہیں آپ سوچیں شیعت کہاں چلی گئی, ہماری تھنکنگ کہاں چلی گئی. اگر ہم یہ سوچ کے سمجھ رہے ہیں کہ پھر ہم عزادار حسین کربلا کی ذمہ داری کو پورا کر رہے, کربلا کے میسج کو پروپوگیٹ کر رہے, تو واٹ آر یو پروپوگیٹنگ, واٹ, کیا کر رہے ہیں ہم؟ کب تک یہ چلے گا؟ 2012 میں ہم اگر ہم بریکس نہیں لگائیں گے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. دوستو, جو سب سے بڑا نقصان آج شیعت کو پہنچ رہا ہے وہ اپنے لوگوں سے پہنچ رہا ہے. باہر کا تو ظلم ہے, باہر کا جو ایلیمنٹس ہیں ان سے لڑو, ایک جگہ ہو کر شیعت کو ایسے مضبوط کرو کہ تم کو دیکھ کر شکاگو میں کہیں کہ علی والا ایسا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. دیکھیے اتنا بولنے کے بعد آواز کتنی کم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد. بابا میں آپ کے اچھے کے لیے, میں ان لڑکوں سے یوتھ سے بات کر رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں, میں تمہیں آپ کے لیے بہتر بول رہا ہوں. میں یہ چاہتا کہ ہر امام کا چاہنے والے کی زندگی ایسے آگے بڑھے جیسا امام وقت چاہتا ہے آپ کو دیکھیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کربلا کا میسیج یہ. ہم وارثہ پڑھتے ہیں, عاشورہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں سارا اللہ اپنا. یقین کریں اگر ان بیماریوں کو ہم چھوڑ دیں تو صحیح معنی میں سارا اللہ اپنا سارے کا جواب دے رہے ہیں. پھر آپ کو موقع ملے گا. یہ وہ مظلوم امام آج کا, یہ ایسا مظلوم ہے, یہ ایسا مظلوم ہے کہ ایک چاہنے والا امام کو زندان میں جب ڈالا گیا نا, یوں ہی ہارون رشید پکڑ کے نہیں ڈالتا ہے. امام مدینے میں, ہارون بغداد میں بیٹھا ہوا ہے. کئی مرتبہ امام زندان میں گئے. برمخی ایک خاندان تھا, ظالمین, مولا کے دشمنوں کا, اہل بیت کے دشمنوں کا. اس خاندان بہت قریب تھا, اس کے ایڈوائزرز تھے. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کون ہے موسیٰ بن جعفر کا دشمن؟ تو اس نے کہا کہ انہی کا ایک سگا بھتیجا ہے, بڑا لالچی ہے, گریڈی ہے, کہ تم اس کو خریدو. میں موسیٰ بن جعفر کو زندان میں ڈالنا چاہتا ہوں, قید کرنا چاہتا ہوں. محمد ابن اسماعیل یہ پہنچا, اس کے پاس پہنچا, کہا کہ تم
آ کے شکایت کرو اور اتنا مال تم کو دیا جائے گا. اس نے وہ لالچی تھا, سگا بھتیجا امام کا. یہ بھی ایک میسج ہے کہ کبھی یہ سوچو مت کہ ارے امام کا بھتیجا کیسے کر سکتا ہے, امام کا پوتا, چھٹے امام کا پوتا, سگا گرینڈ سن, اسماعیل کا بیٹا محمد جو تھا وہ اسماعیل کا بیٹا تھا, سگا گرینڈ سن اور 7ویں امام کا سگا نیویو. وہ کیسا بک سکتا؟ شیطان کہاں کہاں پہنچ کر بے ایمان کو بکواتا ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ آج ہمارے پاس نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس بھی ہو سکتا. تو اس کی احتیاط کربلا کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط سے زندگی کو گزارو. اسی لیے کہا شیعہ جو ہے وہ تلوار کی دھار پہ زندگی گزارنا ہے. پھولے سرات صرف وہاں نہیں, یہاں پہ بھی دنیا بھی پھولے سرات ہے. اس کو خریدا گیا, یہ آیا امام کے پاس, چھڑے واقعہ مشہور ہے, بس میں صرف اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پڑھ رہا. پہنچا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ چچا مجھے کچھ پیسہ چاہیے. کہا کیوں چاہیے؟ تو کہا میں بغداد جا رہا ہوں بزنس کرنے. تو امام تو جانتے تھے, امام نے کہا جو میں وظیفے دیتا ہوں تجھے بس نہیں ہے؟ تو کہا نہیں, میرے ڈیپس میں پڑ گیا. تو امام نے کہا اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ امام نے کہا میں تیرے ادا کر دوں گا. اس نے کہا نہیں اب مجھے چاہیے. بڑا زور کرنے لگا. امام نے غلام سے کہا اسے پیسے دے. جب دے رہے تھے دیتے دیتے امام نے ایک جملہ کہا محمد سنو, میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں, میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں. اس نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو امام نے کہا, جب چلا گیا تو امام نے کہا, لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا ایسا؟ تو کہا یہ جائے گا ہارون سے شکایت کرے گا, ہارون مجھے قید کرے گا اور میں 14 سال قید کر کے زندہ سے گزروں. تو لوگوں نے کہا مولا پھر آپ نے دیا کیوں؟ تو کہا یہ میرا سگا بھتیجا, خون ہے میرا, میں اور یہ اپنی حاجت کو طلب کر رہا تھا, یہ میں نہیں چاہتا. امام کی احتیاط دیکھیں, احتیاط دیکھیں کہ میں روز محشر خط رحم کی لائن میں کھڑا ہو جاؤں. میری ٹاپک میں میں بول چاہتا تھا لیکن گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. اینی ہاؤ کل موقع ملا تو بولوں گا اس پہ. یہ بھی ایک عجیب ڈیزیز ہے, بیماری ہے ہمارے پاس آج. اس بیماری سے بھی نکلنا ہے دوستو, پھر اسی کے بعد سارا اللہ اپنا سارے کا جواب دے سکو گے. ادروائز امام کے ساتھ امام کو جوائن نہیں کر سکتے. اگر اس بیماری میں مبتلا ہم ہو جائیں, جو آج کل ہمارے پاس کا ایک کامن چیز ہو گئی. بس ہارون نے امام کو زندان میں بلا لیا. ظلم کا آپ کو پتہ ہے امام کیسے قید کیے گئے؟ مسجد نبوی میں امام نماز پڑھ رہا تھا, نانا کا شہر, سامنے قبر رسول, امام نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے دوران ہارون کے لوگوں نے آ کے امام کے گلے میں طوق پہنا دی. آپ سوچیں, ظلم کا عالم دیکھیں. طوق پہنا دی دوران نماز. امام کو گرفتار کر کے مختلف شہروں سے لے کر عراق پہنچ گئے. امام زندان میں چلا گیا. 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, کئی سال کوئی کانٹیکٹ نہیں. ایک مدینے کا چاہنے والا تڑپ گیا کہ یار اتنے سال ہو گئے میں نے اپنے مولا کی زیارت نہیں کی. بغداد پہنچا. بغداد پہنچ کر اس نے معلوم کیا کہ امام کو کس زندان میں رکھا گیا. معلوم کر کے دوستو, آج مجلس آہستہ آہستہ گریا کر کے رونے کی نہیں ہے. یہ قیامت کی رات ہے جو رات گزر رہی ہے. یہ وہ رات ہے, ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے. یہ وہ رات ہے کہ کوئی غریب امام کے دل سے پوچھے, کوئی معصومہ کے دل سے پوچھے. 14 سال زندان میں رہ کر یہ امام شہید ہوا. بلایا, پہنچا مدینے سے, پوچھنے لگا کہ میرا امام کہاں ہے, کس زندان میں؟ ہارون کا ظلم ہے. پتا چلا کہ فلاں زندان میں 7ویں امام کو قید کیا گیا. اتنا عرصہ ہو گیا. اس نے کوشش کی, زندان باندھ جو نگران کار تھا اس سے بات کی, کر کے کہا میں تجھے اتنا انعام دوں گا, بس ایک دفعہ میری امام کی زیارت کرا دے مجھے. اس نے کہا کہ رات کے فلاں حصے میں آنا, میں تمہیں زیارت کراؤں گا, دور سے کراؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوستو, رات کے حصے میں یہ پہنچا. یہ زندان نیچے تھا, میں نے جیسے کہا زندان نیچے تھا. وہ زندان میں جس زندان میں امام کی شہادت ہوئی نیچے تھا.
اوپر ایک روشندان تھا کافی بلندی پہ، یہ اوپر لے کے جاتا ہے، نیچے بیسمنٹ کی طرح زندان ہے نیچے، جو وینٹیلیٹر تھا اس وینٹیلیٹر کے پاس لے کر گیا اور کہا دیکھ لے نیچے تیرا امام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے نیچے دیکھا تو مجھے امام نظر نہیں آئے، امام نظر نہیں آیا بلکہ کپڑا نظر آیا۔ میں نے پوچھا مجھے امام کی زیارت کرنے کا، وہی تو تیرا امام ہے۔ امام اتنا 14 سال قید میں، اتنے کمزور ہو گئے تھے، امام بس رہا وہاں پر۔ آج کی تاریخ آئی، ہارون اتنے سال رکھنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں ملا، 14 سال میرا مولا زندان میں رہنے کے بعد، اس کے بعد بھی اس نے ایک ایسا، کئی زہر کے حملے ہوئے، پھر ایک ایسا زہر بھجوایا کہ اس امام کے بارے میں ہے کہ جب وہ زہر، 2-3 روایتیں، انگور میں، پانی میں، کئی روایتیں، بہرحال جب زہر آیا تو جس پانی میں ڈالا گیا تھا تو وہ پانی جب زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی۔ آپ سوچیں تو امام کے کلیجے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام کو زہر دیا گیا، امام تڑپتا رہا، جو زندان بان تھا، جو کام کرتا تھا، اس نے قریب آگے کہا مولا میں کچھ مدد کروں، تو کہا کہ اتنا کر کہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دے۔ کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اثر ہو گیا، آپ خاک پہ لیٹنا چاہتے، تو کہا کہ میں آخری وقت میرے جد کو یاد کر کے ان کی تاثیر میں، کہ میرا جد جب کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ امام خاک پہ تڑپتا رہا۔ عزیزو اسی دوران میں آخری لمحات تھے، امام رضا غریب باعجاز مدینے سے بغداد پہنچے، زندان میں پہنچے۔ جیسے امام نے اپنے فرزند کو دیکھا، ہاتھوں کو پھیلا دیا، غریب امام سینے سے لگ گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ آخری وقت آتا ہے بیٹا سینے سے لگتا ہے، لیکن ہائے کربلا کا وہ امام زین العابدین کہ امام حسین آتے دیکھتے ہیں کہ اتنے تیر پیوست تھے کہ چوتھے امام سینے سے نہیں لگ سکے۔ وہ وقت آیا کہ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو امام نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ۔ بس عزیزو 8ویں امام نے اپنا امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ جو چند لوگ تھے انہوں نے بڑی محبت سے ہٹایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب اولاد باپ کے پیروں پہ گر کے روتی ہے چاہنے والے ہٹاتے ہیں، لیکن ہائے سکینہ کیا کرے جب لپٹ کے رو رہی تھی شمٹ تماچے مار رہا تھا۔ عزیزو یہ وہ غریب مظلوم امام ہے، وطن سے دور شہید ہوا، شہادت کے بعد بھی توق اور زنجیر اور بیڑیاں اتاری نہیں گئیں۔ آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، مولا کی لاش ایسی پڑی رہی۔ اس کے بعد جب امام کو ایک تابوت میں لٹایا گیا، لٹا کر بغداد کے پل پہ تابوت کو رکھ دیا گیا۔ عزیزو اتنا غریب امام تھا، کوئی چاہنے والا غریب نہیں۔ ہارون کا حکم تھا کہ کوئی تابوت کو نہ اٹھائے۔ 3 دن تک تابوت بغداد کے پل پہ رکھا ہوا تھا، 4 حمالوں نے اٹھا کے رکھا تھا۔ عزیزو وہیں پہ بغداد میں ایک سید زادہ تھا لوہار، اور اس نے یہ عہد کیا تھا کہ کبھی کسی سید پہ مصیبت آئے گی میں ضرور مدد کروں گا۔ اس کی ایک منت تھی۔ اس کے خواب میں مادر حسین آئی، پردے میں ملبوس، آ کے کہا کہ اے سید تیری یہ منت ہے کہ کسی کی مدد کرنا۔ ارے میرا بیٹا، اس کی میت میں بغداد کے پل پہ رکھی ہے، اب تک توق و زنجیر ہے۔ جا کر اس نے کاٹا، امام کا تابوت اٹھا۔ میں اتنا ہی کہوں مولا 3 دن کے بعد تو تابوت اٹھا نا، لیکن کربلا میں